جنت چاہیے تو پھر باپ کا اندر زندہ رکھیے۔ حدیث شریف میں ہے الوالد اوسط ابواب الجنہ، والد جنت کے دروازوں میں سے درمیانی دروازہ ہے۔ والد کی اہمیت کے پیش نظر علماء فرماتے ہیں کہ بندہ والدہ کی خدمت زیادہ کرے اور والد کی عظمت اور ادب کا زیادہ خیال رکھے۔ باپ کی محبت کا ہر رنگ نرالا اور مختلف ہے۔ ماں کی محبت تو بچے کی پیدائش سے اس کی آخری عمر تک ایک سی ہی رہتی ہے۔ کیا مطلب اس بات کا؟ یعنی اپنے بچے کی ہر برائی کو پس پردہ ڈال کر اسے چاہتے رہنا۔ بچپن میں بچہ اگر مٹی کھائے تو اس پر پردہ ڈالتی ہے اور باپ سے بچاتی ہے۔ نوجوانی میں بچے کی پڑھائی کا نتیجہ آئے تو اس رپورٹ کارڈ کو باپ سے چھپاتی ہے اور اپنے بچے کو بچاتی ہے۔ جوانی میں بچے کا دیر سے گھر آنا باپ سے چھپاتی ہے اور اپنے بچے کو بچاتی ہے۔ ٹھیک اسی طرح جیسے جیسے بچہ بڑا ہوتا ہے اور اس کے جرائم بڑھتے جاتے ہیں، ویسے ویسے ماں اپنے پردے کا دامن پھیلاتی چلی جاتی ہے۔ اس سب کے برعکس باپ ایک ایسی ہستی ہے جو اپنی اولاد کو بے پناہ چاہنے کے باوجود اس پر صرف اس لیے ہاتھ اٹھاتا ہے کہ کہیں بچہ خود کو بڑے نقصان میں مبتلا نہ کر بیٹھے۔ اس کی پڑھائی پر سختی برتتا ہے کہ کہیں اس کا بچہ کم علم ہونے کے باعث کسی دوسرے کا محتاج نہ بن کر رہ جائے۔ بچے کا رات دیر سے گھر آنا اس لیے کھٹکتا ہے کہ کہیں کسی بری لت میں مبتلا ہو کر بچہ اپنی صحت اور مستقبل نہ خراب کر بیٹھے۔ یعنی بچے کی پیدائش سے لے کر قبر تک باپ کی زندگی کا محور اس کا بچہ اور اس کا مستقبل ہی رہتا ہے۔ جہاں ماں کی محبت اس کی آنکھوں سے اور عمل سے ہر وقت عیاں ہوتی ہے، وہیں باپ کی محبت کا خزانہ 7 پردوں میں چھپا رہتا ہے۔ غصہ، پابندیاں، ڈانٹ ڈپٹ، مار، سختی، یہ سب وہ پردے ہیں جن میں باپ اپنی محبتوں کو چھپا کر رکھتا ہے کہ بھلے اس کی اولاد اسے غلط سمجھے، پر وہ یہ سب پردے قائم رکھتا ہے کہ اس کی اولاد انہی پردوں کی بدولت کامیابی کی سیڑھیاں چڑھنا شروع کرتی ہے۔ ایک صاحب کہتے ہیں میرے ابو جی غصے کے انتہائی سخت تھے۔ کیا کہتے ہیں؟ میرے ابو جی غصے کے انتہائی سخت تھے۔ ہم بھائیوں پر بہت سختیاں کرتے تھے، لیکن آج جب اپنے بچپن کے دوستوں کو نشے یا دیگر خرافات میں مبتلا دیکھتا ہوں تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ ہمارے والد نے ہم پر سختیاں برتی، جس کی بدولت آج کسی بھی طرح کے نشے سے خود کو بچائے رکھا ہے۔ کیا آپ کو معلوم ہے جیسے جیسے اولاد کا اختیار بڑھتا ہے اور والد کا اختیار گھٹتا جاتا ہے، ویسے ویسے ہی باپ مرنا شروع ہو جاتا ہے۔ توجہ رکھنا، جیسے جیسے اولاد کا اختیار بڑھتا ہے اور والد کا اختیار گھٹتا جاتا ہے، ویسے ویسے ہی باپ مرنا شروع ہو جاتا ہے۔ جب بچہ طاقتور جوان ہونے لگتا ہے تو باپ کا ہاتھ بعض اوقات اس خوف سے بھی اٹھنے سے رک جاتا ہے کہ کہیں بیٹے نے بھی پلٹ کر جواب دے دیا تو اس قیامت کو میں کیسے سہوں گا۔ جب بچے اپنے فیصلے خود لینے لگیں اور فیصلے لینے کے بعد باپ کو آگاہ کر کے حجت پوری کی جانے لگے تو بوڑھا شخص تو زندہ رہتا ہے پر اس کے اندر کا باپ مرنا شروع ہو جاتا ہے۔ والد صاحب کا ہماری زندگی پر ہمیشہ اختیار رہا ہے، لہذا عمر کے اس حصے میں بھی کوشش ہوتی ہے کہ ابو کو کبھی احساس نہ ہو
کہ اب ہم بڑے ہو گئے ہیں یا ان کی اہمیت گھٹ چکی ہے، لہذا پیسے ہونے کے باوجود اپنے ہر کام کے لیے ابو جی سے پیسے مانگنا اچھا لگتا ہے۔ باپ کی محبت اولاد سے ماں سوائے اس کے اور کچھ نہیں مانگتی کہ باپ کو زندہ رکھا جائے۔ باپ کی محبت اولاد سے ماں سوائے اس کے اور کچھ نہیں مانگتی کہ باپ کو زندہ رکھا جائے، پھر چاہے وہ چارپائی پر پڑا کوئی بہت ہی بیمار اور کمزور انسان ہی کیوں نہ ہو، اگر اس کے اندر کا باپ زندہ ہے، اگر اس کے اندر کا باپ زندہ ہے، اگر اس کے اندر کا باپ زندہ ہے، تو یقین جانیے اسے زندگی میں اور کسی چیز کی خواہش اور ضرورت نہیں ہے۔ میرے محترم دوستو، عزیزو، بھائیو، اگر آپ کے والد صاحب حیات ہیں تو خدا را ان کے اندر کا باپ زندہ رکھیے۔ یہ اس بوڑھے شخص کا آپ پر حق بھی ہے اور آپ کا فرض بھی ہے۔